اب ہم کتاب تبلیغ دین کے دوسرے حصے مذموم اخلاق کی تفصیل اور طہارت قلب کا بیان کی تیسری اصل کا آغاز کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے غصے کا بیان۔ غصہ آگ کا شعلہ ہے، اس کا زور توڑنا بھی ضروری ہے، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے پچھاڑنے سے آدمی پہلوان نہیں ہوا کرتا، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو پچھاڑے۔ یاد رکھو کہ جس طرح تلخ ایلوے سے میٹھا شہد بگڑ جاتا ہے، اسی طرح غصے سے ایمان بگڑ جاتا ہے۔ غصہ بری بلا ہے، یہی مار پیٹ، گالی اور زبان درازی کھلے گناہ کرا دیتا ہے۔ اسی سے کینہ، حسد، بدگمانی اور افشائے راز اور حتی کہ عزت کے عزم کے باطنی معصیتیں ہوتی ہیں۔ غصے کی وجہ سے مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کا خوش کرنا ناگوار گزرتا ہے اور اس کے رنج و تکلیف میں رہنا پسند آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سب تباہ کن معصیتیں ہیں۔ فصل غصے کا علاج۔ اس کا علاج دو طرح کرنا چاہیے۔ اول تو ریاضت اور مجاہدے سے اس کو توڑنا چاہیے، مگر توڑنے سے مقصود یہ نہیں ہے کہ غصے کا مادہ ہی نہ رہے، اس لیے کہ اگر مادہ ہی جاتا رہے تو کفار سے جنگ اور جہاد کیوں کر ہوگا، اور فساق و فجار اور مبتدعین کے خلاف شرع باتوں پر ناگواری کس طرح ہوگی۔ ناجائز افعال دیکھ کر غصہ آنا تو ضروری اور شرع کا عین مقصود ہے، لہذا غصے کے توڑنے اور ریاضت کرنے سے یہ مراد ہے کہ اس کو مہذب اور عقل و شرع کا تابع دار بنا لیا جائے، اور ایسا کر دیا جائے جیسا کہ شکاری کتا ہوتا ہے کہ جب اس کا مالک اس کو بھگاتا ہے تو وہ بھاگتا ہے، اور جب وہ کسی پر حملہ کراتا ہے تو حملہ کرتا ہے، ورنہ چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے۔ یہی حالت غصے کی ہونی چاہیے۔ اگر شریعت حکم دے اور غصے کو بھڑکائے تو فوراً بھڑک اٹھے اور اپنا کام کرے، ورنہ چپ رہے اور بے حس و حرکت پڑا رہے۔ غصے کو مہذب اور مسخر بنانے کی ترکیب۔ غصے کو ایسا مہذب بنانے کی تدبیریں یہ ہیں کہ نفس کی باگ روکو، حلم و برداشت کی عادت ڈالو، اور جب کوئی غصہ پیدا کرنے والا واقعہ پیش آئے تو نفس پر جبر کیا کرو اور غصے کو بھڑکنے نہ دو۔ بس یہی وہ ریاضت ہے جس سے غصہ مطیع و فرمانبردار بن جائے گا۔ دوم، غصے کے جوش کے وقت ضبط سے کام لو اور اس کو پی جاؤ، اور اس کا ایک علاج علمی ہے اور ایک عملی۔ علمی علاج تو یہ ہے کہ غصے کے وقت سوچو کہ غصہ کیوں آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا سبب حکم خداوندی میں دخیل ہونا اور دست اندازی کرنا ہے، کیونکہ غصہ کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام میری مرضی کے موافق کیوں نہ ہوا اور ارادہ خداوندی کے موافق کیوں ہوا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ یہ حماقت ہے یا نہیں؟ کیا حق تعالی کے ارادے کو اپنے ارادے اور منشا کے تابع بنانا چاہتے ہو؟ یاد رکھو کہ خدا کے حکم کے بغیر ذرہ نہیں ہل سکتا، پھر تم اس میں دخل دینے والے اور اس کو ناگوار سمجھنے والے کون؟ دوسرے، اس بات کا خیال کرو کہ میرا اس شخص پر کیا حق ہے اور خدا کا مجھ پر کیا حق ہے، اور پھر خدا کا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے اور تم اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہتے ہو۔ ظاہر ہے کہ تم جس شخص پر غصہ کر رہے ہو اس کے مالک نہیں ہو، خالق نہیں ہو، رزق تم اس کو نہیں دیتے، حیات تمہاری دی ہوئی نہیں ہے، اور خداوند تعالیٰ کے تم پر ہر قسم کے حقوق ہیں کہ تم ہر طرح اس کے محکوم و مملوک ہو اور احسان مند ہو۔ بائیں ہمہ تم اپنے مالک حقیقی کی بیسویں خطائیں اور نافرمانیاں دن رات کرتے ہو، اور باوجود اس احسان و استحقاق کے وہ سب کو برداشت کرتا ہے۔ اگر ایک قصور پر بھی سزا دے تو کہیں تمہارا ٹھکانہ نہ رہے، اور تمہارا حالانکہ کسی پر بھی حق نہیں ہے۔ پھر یہ حالت ہے کہ ذرا سی خلاف طبع حرکت پر غصے سے باہر ہوئے جاتے ہو اور اس کو دنیا سے ناپید کر دینے کے لیے تیار ہو۔ کیا تمہاری اطاعت و رضامندی خدا کی عبادت و حکم سے بھی زیادہ ضروری ہے؟ عملی علاج یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کیونکہ غصہ شیطانی اثر ہے، اور شیطان کے شر سے جب پناہ مانگی جائے گی تو وہ اثر زائل ہو جائے گا۔ نیز اپنی حالت بدل دو، یعنی اگر کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور اگر اس سے بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو وضو کر لو اور اپنا رخسارہ زمین پر رکھ دو تاکہ تکبر ٹوٹے، اور عزت والا وضو جب زمین پر رکھا جائے تو نفس مرے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر گھونٹ جو مسلمان پیتا ہے وہ غصے کا گھونٹ ہے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کو اپنے بیوی بچوں یا ایسے لوگوں پر غصہ آئے جن پر اپنا غصہ جاری کر سکتا ہے اور سزا دے سکتا ہے اور وہ اس کو ضبط کر جائے اور تحمل سے کام لے تو حق تعالی اس کا قلب امن اور ایمان سے لبریز فرما دے گا۔ یاد رکھو کہ تحمل کی بدولت مسلمان شب بیدار، روزہ دار، عابد و زاہد کا مرتبہ پا لیتا ہے۔